عزیز طلباء، پاکستان کی 77ویں جشن آزادی کی تقریبات ملک کے طول و عرض میں منائی جا رہی ہیں۔ ہر ادارہ، چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ غیر سرکاری ہے، اپنی اپنی بساط اور اپنے اپنے نظم کے مطابق ان تقریبات کا انعقاد کرتا ہے۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے طلباء، نعیمین ایسوسی ایشن پاکستان، ڈاکٹر سرفراز نعیمی انسٹیٹیوٹ آف پیس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے طلباء، شعبہ حفظ کے طلباء ان تقریبات میں بڑا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں چند بڑے اہم معاملات آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ طلباء کی مجھے توجہ مکمل طور پہ درکار ہونی چاہیے، تاکہ جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں اسے آپ گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کا قیام ایک قانونی طریقے سے عمل میں آیا ہے۔ پاکستان کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا اور پاکستان کے نام کا کوئی بھی ملک 14 اگست 1947 سے پہلے دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا۔ پاکستان کا جتنا بھی خطہ ہے، چاہے وہ مشرق میں تھا چاہے وہ مغرب میں تھا، جنہیں مشرقی پاکستان اور مغربی علاقہ تھا، یہ سب خطہ دنیا کے نقشے پر برطانوی ہند کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برطانیہ نے 1857 سے لے کے 1947 تک 90 سال بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور بر صغیر پاک و ہند پر یہ حکومت بر صغیر پاک و ہند کو برطانیہ کا ایک باج گزار علاقہ قرار دیتا ہے۔ یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط تھا، اور آج بھی جب آپ 1857 سے لے کر 1947 تک کا عرصہ کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ یہی بات ملتی ہے کہ یہ وقت برطانوی حکومت کا تھا جو اس نے ہندوستان پر کی، اور یہ خطہ برطانوی ہند کہلاتا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان جو دو الگ الگ ریاستیں مارز وجود میں آئی، یہ اس ایکٹ اور قانون کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر قانون کی صورت میں منظور کی، اور اس قانون کے نتیجے میں برطانوی ہند دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم ہوا۔ ایک کا نام پاکستان تھا اور دوسرے کا نام انڈیا یا ہندوستان تھا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسا خطہ جو قانون کے پس منظر میں مارز وجود میں آیا، جس کے پیچھے باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اور یہ خطہ جس کے لیے جب تحریک چلائی گئی تو وہ بنیادی طور پر دو قومی نظریے پر رکھی گئی کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے لینا ہے تاکہ ہم یہاں پر اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔
उलमा का किरदार बड़ा वाज़ेह है और ख़ास तौर पे अहले सुन्नत का इस तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत के साथ भरपूर साथ देना इस बात की गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तान के हुसूल के लिए उलमा और मशाइख की कसीर तादाद मुस्लिम लीग के साथ खड़ी थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी थी। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस एक जमात का नाम था जिसे उलमा और मशाइख के सरखेज जिनकी क़यादत कर रहे थे सदर अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, पीर ऑफ मानकी शरीफ, पीर ऑफ अलीपुर और दीगर इलाका जात के बड़े बड़े मशाइख ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा थे और 1946 में बनारस में होने वाली सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तमाम मशाइख और उलमा जिनकी तादाद 5000 से ज़्यादा थी, उन्होंने बवांग दौल इस बात का ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान की तहरीक से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मौका पर पीछे हट जाते हैं किसी वजह से, किसी मामले से, तो ये उलमा और मशाइख मुतालबा हुसूल पाकिस्तान से अपने आप को पीछे नहीं करेंगे और पाकिस्तान के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन बड़ा अजीब माजरा हुआ, पाकिस्तान हासिल हो गया। पाकिस्तान एक बाकायदा कानून की सूरत में हासिल हुआ, कानून के नतीजे में मारज़ वजूद में आया और इसके हुसूल के लिए उस वक़्त की मौजूद असम्बलियों में बाकायदा वोटिंग हुई। जैसे पंजाब असम्बली में वोटिंग हुई, सिंध असम्बली में वोटिंग हुई, बंगाल की असम्बली में वोटिंग हुई कि जिन जिन खित्तों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन खित्तों को तकसीम किया जाए और मुसलमानों का इलाका मुतय्यन कर दिया जाए। पाकिस्तान के क़याम के वक्त कसीर तादाद में गैर मुस्लिम भी क़याम पाकिस्तान के अमल में शरीक रहे और ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे पाकिस्तान के क़याम में मुसलमानों के शाना बशाना रहे। आप लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात होगी, ये सबज हलाली परचम जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका 25% हिस्सा सफ़ेद है, जिसको ये कहा गया ये अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। क़याम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तान जो मशरक़ी और मगरबी हिस्से में था, यहाँ पर 21% अक़लियतें गैर मुस्लिम थे, 79% मुसलमान थे। 25% हिस्सा अक़लियतों को ज़ाहिर करता है और पिछले साल की मुर्दमशुमारी हमारे सामने मौजूद है। 96.5% मुसलमान है पाकिस्तान में और सिर्फ 3.5% गैर मुस्लिम। आप जरा सोचिए कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा कैसे हो गई, अक़लियतें कम कैसे हो गई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं की कसीर तादाद भी है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया तो वो सारे के सारे हिंदू बांग्लादेशी हो गए, पहले वो पाकिस्तानी कहलाते थे। आज भी पाकिस्तान में मुसलमानों की 23 करोड़ आबादी के बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो हिंदुओं का है, जो कि 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तान में बसते हैं और तीसरे नंबर पर पॉपुलेशन क्रिश्चियन की आती है, जो कम बेश 40 लाख के करीब पाकिस्तान में है और 24 करोड़ में से 10 लाख ऐसे अफराद हैं जिनका ताल्लुक दीगर अक़लियतों के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ है। तो पाकिस्तान के झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग इस बात की गम्माज़ी करता है कि यहाँ पर अक़लियतों का वजूद भी है और वो अक़लियतें पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात
لے کر چل سکتے ہیں اگر ان کے معاملات قانون، مفاد عامہ اور اخلاق کے تابع ہوں گے۔ قانون، مفاد عامہ اور اخلاق کے تابع ہوں گے، اور یہ وہ تین لائن ہے جو ہمارا آئین ان اقلیتوں کو دیتا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ان تین رہنما اصولوں کے مطابق چلائیں گے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان قائم ہو گیا، قائم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان مسلسل ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار نظر آتا ہے، اور معاشی انڈیکیٹرز، اشاریے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ پاکستان معاشی اعتبار سے ایک کمزور ریاست ثابت ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان جس کے قیام کے وقت $1 کے بدلے 3 روپے 4 روپے مل جایا کرتے تھے، آج $1 کے بدلے آپ کو 280 روپے ملتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اساتذہ جامعہ نعیمیہ، عزیز طلبہ، پاکستان کے معاشی اشاریے دیگر گم ہو چکے۔ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کے روپے کی ویلیو $1 بمقابلہ 3 یا 4 روپے ہوا کرتی تھی، آج وہ $1 بمقابلہ 280 روپے 281 روپے ہو چکی، اور خطے کے دیگر ممالک سے پاکستان کی کرنسی کا معیار گرا ہوا ہے۔ لیکن آپ جب باہر نکلتے ہیں، آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں، آپ سڑکوں کنارے 4-4 5-5 10-10 منزلہ بلڈنگ دیکھتے ہیں، پوش علاقوں میں بنے ہوئے گھر دیکھتے ہیں، تو یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کا خطہ ہے جس کا معاشی انڈیکیٹر بہت گر چکا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والے اتنے زیادہ امیر نظر آتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ معاشی انڈیکیٹرز جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور جو پاکستان کو معاشی ترقی دینے کے لیے متعین کیے گئے، ان میں سے اسلامی انڈیکیٹر کے طور پہ ہم میں سے کتنے لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس کے زمرے میں آتے ہیں وہ اپنا ٹیکس پورا ادا کرتے ہیں۔ جدید ریاستیں ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جتنا بڑا انفراسٹرکچر لوگوں کی سہولتوں کے لیے قائم کر دیا گیا ہے، اسے پورا چلانے کے لیے عوام کے ٹیکسوں کی ضرورت ہے، اور اگر عوام ٹیکس نہیں دیتی ہے تو انہیں چلانے کے لیے حکومت کو قرضے لینے پڑتے ہیں۔ بلا شبہ حکومتوں کو اپنے ذاتی مصارف کم کرنے چاہیے، اور وہ کم کریں گے تو معاملات میں بہتری ہوگی، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ معاملات بہتری کی بجائے دیگر کو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑے سطح کے اوپر پورے پاکستان میں اپنے اخراجات کو کم کرنے کی مہم چلانی پڑے گی اور چلانی چاہیے۔ عزیز طلبہ، بس آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان ہمارے بزرگوں کی نشانی، ہمارے بزرگوں نے اس کے قیام کے لیے انتھک محنت کی، اور اس کی بقا کے لیے ہمیں اور آپ کو مل کر کوشش کرنا ہے۔ سرحدی بقا کی ذمہ داری افواج پاکستان پہ آتی ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی بقا کی ذمہ داری علماء، مفکرین، مصلحین معاشرہ اور حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ ادارے جب اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر کام کریں گے تو یقینی طور پہ ترقی کے راستے کے اوپر ہم انہیں چلتا ہوا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ۔